السلام علیکم۔ مصطفیٰ کی والدہ کے ساتھ ہمارے سب سمپتیز ہیں، بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا۔ مصطفیٰ کی والدہ کے کچھ سوال ہیں۔ ان کی ایک بات جو کل ایک انٹرویو میں نے سنی کہ انہوں نے شکر ادا کیا کہ تھینکس گاڈ، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے مصطفیٰ کی وجہ سے ایک منشیات کا جو گینگ ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوا، ایکسپوز ہوا، اٹ واز گڈ تھنگ۔ لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی ڈسٹرب بھی ہیں، جیسے کہ وہ یہاں سوال بھی کر رہی ہیں کہ میرے بیٹے کے مرڈر کا منشیات گینگ کے ساتھ مکس کر کے کیس کو الجھایا جا رہا ہے یا کیس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ میں مصطفیٰ کی مدر کو ایک سمپل جواب دینا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات چیزیں الجھی ہوتی ہیں، اس میں 3-4 چیزیں انوالو ہیں، آپ نے خود دیکھا۔ چیز مرڈر سے شروع ہوئی اور بعد میں پتہ چلا کال سینٹر کا، منی لانڈرنگ کا، منشیات کا، کراچی کی جو میکسیمم ینگ جنریشن ہے اس کی ایک جو گیٹ ٹوگیدرز ہیں، نائٹ پارٹیز ہیں منشیات کے ساتھ، ان ٹیکنگ، ڈرنکنگ، اس سب کے ساتھ جو وہاں کا ماحول ہے وہ سارا ایکسپوز ہوا۔ تو ایکچولی اٹ واز ناٹ اونلی اے مرڈر، وہ سب کچھ مکس تھا۔ اور آپ کی جو پہلی بات تھی میں اسی سے اتفاق کروں گی کہ واقعی مصطفیٰ کے قتل سے جو چیز شروع ہوئی تھی اس نے اس پورے سسٹم کو ایکسپوز کیا۔ پھر آپ نے دوسری بات کی کہ پہلے کیا یہ سسٹم سو رہا تھا؟ یس، ایکچولی دس از دا ایکچوئل تھنگ۔ آپ خود کو صبر دلائیں اور خود کو یہ چیز بتائیں کہ واقعی یہ سسٹم سو رہا تھا۔ اگر یہ سسٹم جاگ رہا ہوتا تو بیچ میں اتنے ناکے آتے ہیں، ایون وہ جو ٹول پلازا آیا جہاں پر اتنا بڑا سسٹم اور ہڈن کیمراز لگے ہوتے ہیں، وہاں پر اس کو نہیں روکا گیا بلیک شیشوں کے ساتھ۔ بلیک شیشوں پر پورے پاکستان میں پابندی ہے، ہر عام آدمی کو روک کر اس کا شیشہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر سے پیپرز اتارنا شروع کر دیتے ہیں، پولیس 10 گالیاں بھی نکالتی ہے اور ساتھ میں چلان بھی کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے شروع میں ہمارے بھی گھر میں اس طرح شوق ہوا تھا اور گاڑی کو روکا گیا اور وہ بلیک پیپر وغیرہ اتارا گیا ان دا ویری اسٹارٹ ٹائم۔ اب تو خیر اس چیز کی اویئرنیس تقریباً لوگوں کو ہے اور لوگ نہیں لگاتے، لیکن اس وقت اگر کوئی ایک سنگل گاڑی بلیک شیشے کے ساتھ جا رہی ہے تو کسی نے نہیں روکا، ٹول پلازا پر بھی نہیں روکا، بلوچستان تک وہ گیا لے کر گاڑی، کسی نے نہیں روکا۔ ہاں یو آر رائٹ، یہ سسٹم کیا سو رہا تھا؟ پورے کراچی میں نائٹ پارٹیز ہو رہی ہیں ینگسٹرز کی، ناٹ اونلی ان کراچی، ایون ان لاہور، فیصل آباد، ملتان، پاکستان کے بڑے بڑے سٹیز میں نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں ود ڈرنکس، شراب، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، آئس، اور اس سے بھی ابھی میں تو اس میں سن رہی ہوں وہ ویٹ وغیرہ، مطلب ہر طرح کی منشیات جو بھی ایک ماڈرن سوسائٹی کے بچے کنزیوم کر سکتے ہیں وہ یوز کی جا رہی ہیں، فحاشی ہو رہی ہے، ماڈرن ڈریسز، مطلب ایک منی یورپ ہے جو پاکستان میں کھلا ہوا ہے، اور پیرنٹس کو جن کو پتہ ہے وہ آنکھیں بند کر کے پارٹ آف دے آر بیکمنگ اے پارٹ آف دیٹ سسٹم، اور جن پیرنٹس کو نہیں پتہ ان کے بچے چوری چھپے جاتے ہیں اور اس پارٹی کو انجوائے کرتے ہیں، منشیات کنزیوم کرتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، معلوم نہیں صبح میں کیا وہ سو رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی حالت سے پتہ نہیں چلتا، یا وہ رات کو چیک نہیں کرتے ان کے بچے کہاں ہیں، لیٹ نائٹ کیوں آ رہے ہیں۔ تو یس، سسٹم واز سلیپنگ، اور وہ معلوم نہیں کب سے سسٹم ہمارا سو رہا ہے جو ابھی تک جاگا نہیں ہے، اور معلوم نہیں کتنے مصطفیٰ مریں گے اس بے دردی کے ساتھ، تب یہ سسٹم جاگے گا۔ آپ کے ایک انٹرویو میں نے سنا آپ نے کہا کہ میرے بچے کے فرینڈس کو میں گھر پر ہی بلا لیتی ہوں، اور مجھے تقریباً سب پتہ ہے کہ میرے بچے کے کون دوست ہیں اور کون نہیں، اور مجھے وہ چیز خود بھی پرسنلی اپنے بچوں کے لیے بھی اچھی لگتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے فرینڈس کو، چاہے وہ گرلز ہیں چاہے بوائز ہیں، ڈرائنگ روم میں بلائیں، انہیں کھانا وانا کھلائیں، آپ بلکہ ان کے فرینڈس بنیں، اپنے بچوں کے فرینڈس کے آپ بھی بہترین فرینڈس ہیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ وی آر ان اے پروٹیکٹڈ ماحول، آپ کے بچے بھی کانفیڈنٹ ہوں ملنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہاں ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ اکثر لڑکے باہر کے جھگڑے باہر ہی نمٹا آتے ہیں، تو میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی کہ لڑکے باہر یا لڑکیاں باہر کے جھگڑے باہر ہی نمٹا آئیں، نو، وہ ابھی اس ایج میں نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ
کے پاس گھر کے اندر ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے، لیکن جب بچہ باہر جاتا ہے، وہ لڑکا بن جاتا ہے اور مرد بننے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک بڑی پریکٹیکل لائف کو اس نے سنبھالنا ہوتا ہے، اس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے پیرنٹس کی گائیڈ لائن کی، اور باہر کے ماحول میں اس پر نظر رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر کے جھگڑے باہر ہی نمٹائے، اگر اس چیز پر بھی فوکس کیا جاتا کہ اس کا باہر کس طرح کا سسٹم چل رہا ہے، اس کا کس سے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، وہ آج کس سے جھگڑا کر کے آیا تو گھر آ کے خاموشی سے بیٹھ گیا یا ڈسٹرب ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کی ایک سانس بھی لیتے ہیں، وہ تو ہم پہچان جاتے ہیں، ایون اپنے ہسبینڈ کی بھی، کہ اگر وہ سانس بھی لیتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آج ڈسٹرب ہے، اس کے فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر کنٹینیوسلی اتنے عرصے سے بچے کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، کچھ وہ پرابلمس میں تھا ارمغان کو لے کر، تو آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا اور آپ نے یہ کیوں سوچا کہ وہ باہر جاتا ہے اور باہر ہی سارا کچھ نمٹا کر آ جاتا ہے، اور لڑکے عموماً اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر لڑکے اس طرح عموماً کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں وہ غلط ہے۔ اگر مدر کو نہیں پتہ تو فادر شوڈ نو، ہی شوڈ نو کہ اس کا بچہ باہر کیا کر رہا ہے، اس کا کہاں جھگڑا ہوا ہے اور اس کو اس نے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ ہاں، آپ کے خدشات بالکل درست ہیں۔ ہمارے سسٹم میں اکثر وعدہ معاف گواہ بنا لیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر اتنے بڑے لیول پر ارمغان مصطفیٰ کو لے کر بلوچستان گیا اور سنا ہے وہاں قریب ہی ایک چوکی تھی پولیس کی، دھماکہ ہوا، آگ لگائی گئی، وہ کوئی 1-2 سیکنڈز میں نہیں ہوا، اس نے ٹائم لیا ہوگا اس ساری چیز کو کرنے میں، بیچ میں سے وہ اتنے ناکوں سے گزرا ہوگا، پولیس کی نظروں سے گزرا ہوگا، کسی نے نوٹس نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی آپ اتنا عرصہ تھانوں کے چکر لگاتی رہیں لیکن کسی نے سنوائی نہیں کی، تو ڈیفینیٹلی سسٹم انوالو ہے۔ اور اب جس طرح سے ساجد حسن کا نام آیا، ان کے بیٹے کا نام آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے مشہور لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور کہیں نہ کہیں ارمغان کے فادر کو یہ چیز تھی، اسی لیے وہ اتنے سیٹسفائی تھے اسٹارٹ میں کہ میں اپنے بچے کو بچا لوں گا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اتنا اس طرح کے جدید کال سینٹر کو رن کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے بڑے نام ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بڑے نام ان کے ساتھ اٹیچ تھے، اوپر کے آفیسرز اٹیچ تھے، اسی لیے وہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیٹسفائی لگ رہے تھے کہ وہ کور کر لیں گے ہر چیز کو، اور اپنے بیٹے کی سزا کو، اس کو چھڑوا لیں گے، جو کچھ بھی ان کے ذہن میں تھا اپنے بیٹے کو لے کر پازیٹیو وہ کر لیں گے، کیونکہ بڑے بڑے نام انوالو تھے، تو پورا سسٹم کہیں نہ کہیں انوالو ہوگا اس میں، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی انوالو ہوگا۔ بغیر اتنے عرصے سے کیا پولیس سو رہی تھی؟ یو آر رائٹ۔ یہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی لاش پر سودا ہو سکتا ہے، اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہی دعا کریں گے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر بات کریں، سب مل کر آواز اٹھائیں۔ ایک اکیلی مصطفیٰ کی مدر اگر بات کرے گی تو وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی، ایسی پتہ نہیں کتنی مصطفیٰ کی مدرز ہیں جو آئیں، بچے کھوئے، روئیں، سب ختم ہو گیا۔ ابھی مجھے اس ٹائم یاد نہیں ہے، لیکن کراچی کا وہ واقعہ تھا، شاہ رخ جوتوئی کا آئی تھنک سو، کہ جس کا اس طرح سڈن مرڈر ہوا تھا، اور وہ سارا سسٹم، لوگ اپنے بچوں کی معلوم نہیں کیسی تربیت کرتے ہیں، اور پھر سسٹم میں کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اللیگل ویپنز آپ کے پاس ہیں، اتنے بڑے لیول پر ایک جدید کال سینٹر چل رہا ہے، اس میں منشیات فروخت ہو رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے، بٹ نو باڈی از آسکنگ۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ان کمرشلائزڈ جگہ پر کمرشل ورک ہو رہا ہے، مطلب وہ کاروباری جگہ نہیں تھی، وہ ایک گھر تھا جو رینٹ پر لیا گیا تھا ایک رہائشی علاقے میں، اور وہاں اسے کمرشلی یوز کیا جا رہا تھا، کمائی کے لیے یوز کیا جا رہا تھا، منی لانڈرنگ کے لیے یوز کیا جا رہا تھا، اللیگل ورک پھر اندر سے سارا ہو رہا تھا۔ کیا پولیس کو نہیں پتا تھا؟ کیا وہ سو رہی تھی اتنے عرصے سے؟ یس، یو آر رائٹ۔ ہاں، ایک بات اور مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اتنا ایزیلی آپ کا بیٹا ارمغان کے کال سینٹر میں کیسے چلا گیا، کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ ارمغان کے ساتھ مصطفیٰ کی کوئی دوستی نہیں تھی، اسے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، باہر کوئی کار ریس ہوئی، کہیں پارٹی ہوئی اور وہ آ کر بیٹھ گیا، اسے ڈومیننٹ ہونے کا شوق تھا۔ اگر ان چیزوں کو میں کنسیڈر کرتی ہوں ایز اے پرسن، تو میں اس وقت سے، میں نے آپ کے کیس کو سارا دیکھا ہے، تو میرا ذہن بار بار یہ سوال کر رہا ہے کہ پھر ارمغان کے پاس وہ ایک لاکڈ ایریا میں ایک ایسے کال سینٹر میں جو بالکل ڈفرینٹ اسٹائل کا اور جدید ہے، اور انلیگل ورک وہاں ہو رہے ہیں، اور وہ اتنا ایزیلی ایک اس کو کال کر کے باقاعدہ اس کے ساتھ میٹنگ فکس کر کے وہاں جا رہا ہے،
اسے جانتا تھا، اس کے ساتھ وہ گپ شپ میں تھا، کہیں نہ کہیں اٹیچ تھا، تبھی وہ اتنا ایزیلی وہاں گیا، اور کچھ نہ کچھ وہاں پہ ان کی کچھ عرصے سے جو ٹسل چل رہی تھی. کبھی بھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہاتھوں سے بجتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ 70% شاید ارمغان کی طرف سے ہو، 20 یا 30% مصطفیٰ کی طرف سے ہو، تو اس نے اس چیز کو کیوں نہیں محسوس کیا، اور وہ کیوں وہاں چلا گیا اتنا ایزیلی کمفرٹیبلی، کہ اس کو یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میرا اس طرح سے کوئی مجھے مار سکتا ہے، وہ میرے لیے اتنی خواہ رکھتا ہے. اگر وہ اس کا دوست نہیں تھا تو اس کو ایکچولی وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. بچے تو فوراً فیل کر لیتے ہیں کہ فلاں کلاس والوں میرے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا، فلاں دوست میرے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا، وہ میرے ساتھ جیلسی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے. یہ تو ایسی چیزیں فوراً ان کی بو آ جاتی ہے. تو آئی ایم سرپرائز کہ وہ بچہ کس طریقے سے وہاں چلا گیا ارمغان کے گھر، اور بلا خوف و خطر، اور اس کے ساتھ یہ پھر انسیڈنٹ ہوا. اور انتہائی افسوسناک بات کہ 1 گھنٹہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا شہراز کے مطابق، اور زندہ کو ڈگی میں ڈالا گیا. وہ خاصا وہ انکانشیس تھا، اور وہاں جا کے زندہ مصطفیٰ کو ڈگی میں ڈال کر جو جلایا گیا. ریئلی جب ہم سوچ رہے ہیں تو بار بار شاکڈ ہو رہے ہیں. ابھی تک ہم اتنی دور ہیں اور صرف سن رہے ہیں تو ہم سے یہ ہضم نہیں ہو رہی. پتہ نہیں اب پچھلے دنوں بلوچستان کا جیسے واقعہ ہوا، لوگوں کو اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو مارا گیا کہ یہ پنجاب سے ہیں. سسٹم سو رہا ہے نا، ہماری آرمی لڑ رہی ہے، فوج لڑ رہی ہے، سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کالی بھیڑیں ہیں جو ہماری ہی آرمی یا ہمارے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو اچھے لوگ ہیں، جو واقعی ہمارے ملک کی اور ہماری عوام کی بہتری چاہتے ہیں، ان کو بھی وہ ان کی محنت کو ضائع کرتے ہیں. ایکچولی یہ ریزن ہے ہمارے ملک کے پیچھے جانے کی.